السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید مزمل۔ عمران خان صاحب کا جو اعلان ہے کہ 17 دسمبر کو وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ کا اعلان کریں گے، اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور دوسری جانب صدر پاکستان عارف علوی بھی لاہور میں آج اہم ملاقاتیں کرتے رہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور مونس الہی سے ان کی ملاقات ہوئی، جس میں سیاسی معاملات ہوں یا پھر معیشت ہو، اس سے متعلق تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے جو قومی اسمبلی سے استعفے دے رکھے ہیں، اس پر جو اس کو منظور کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب نے خط لکھا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو، اور یہ کہا ہے کہ ہمیں وقت دیا جائے کیونکہ ہمارے جو استعفے ہیں وہ پہلے آپ نے منظور نہیں کیے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اپنی مرضی سے 11 استعفے آپ نے منظور کیے، اس پر الیکشن کروایا، لیکن اس میں بھی 75% سیٹس جو تھیں وہ پی ٹی آئی کے پاس واپس آ گئیں۔ تو اب جو باقی کے استعفے ہیں اس کو منظور کرنے کے لیے ہمیں ٹائم دیا جائے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب بھی اسمبلی میں واپس جائیں گے، ان کے اراکین بھی جائیں گے تاکہ یہ استعفے وہاں سے وہ منظور کروا سکیں۔ اور جو نیشنل ڈسکورس ہے، جو ڈیبیٹ چل رہی ہے، وہ یہ چل رہی ہے کہ اگر الیکشن کا جو محاذ ہے وہ جلد گرم ہوتا ہے تو پھر کیا صورتحال بنے گی، کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جس بھی صوبے سے پی ٹی آئی اسمبلی کو تحلیل کرے گی وہاں پر وہ انتخاب کروا دیں گے، لیکن قومی اسمبلی جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک اور انکشاف بھی کیا اور کنفرم کیا اس کو کہ پرویز الہی صاحب یہی چاہتے ہیں کہ فی الفور الیکشن نہ ہو اور اسمبلیاں توڑنے میں ہم جلدی نہ کریں۔ اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر حکومت کوئی تاریخ دیتی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا قومی اسمبلی میں واپس جا سکتی ہے تحریک انصاف یا نہیں جا سکتی۔ ان تمام موضوعات پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینیٹر رانا مقبول صاحب موجود ہیں، نون لیگ کے رہنما ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ شعلہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی سے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شعلہ صاحبہ آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ خان صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ NRO2 جو ہے وہ آپ کو ملا ہے اور باجوہ صاحب کا انہوں نے نام لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈیل کر کے ملک لوٹنے والے جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی تو جو ہے وہ خاصا ایک لمبا عرصہ جدوجہد کرتی رہی ہے سیاست میں جمہوری اقتدار کی، اور اب آپ پر ہی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کا الزام لگ رہا ہے، تو کیا ڈیفنس ہے اس کا؟ پھر عمران صاحب کی پوری سیاست جو ہے وہ ڈیل پہ ہے، پہلے احتشام ضمیر، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے پرویز مشرف کی کتاب جس میں انہوں نے کہا کہ 100 سیٹیں مانگ رہے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے سب کو پتہ ہے کہ کون کون کس کی انگلی ڈھونڈ رہے تھے، پھر اس کے بعد جنرل ظہیر، پھر جنرل ظہیر کی تقریر کہ ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور پہ لائے ہیں، پھر باجوہ صاحب کا اقرار کہ ہم نے جو ہے کب سے اپنے آپ کو نیوٹرل کیا۔ تو تھرڈ آپشن جو ہے وہ ڈیل کے ہی ذریعے آیا تھا، عوام کے ذریعے نہیں آیا تھا۔ اور جب تھرڈ آپشن نے یہ ثابت کیا کہ وہ مکمل طور پہ نااہل ہے، تو پھر جو ہے لانے والوں نے سوچا کہ ان کو اب نیوٹرل ہو جانا چاہیے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، آئینی طریقہ بھی یہی ہے۔ تو اب عمران کو سمجھ نہیں آ رہا، انہوں نے نیوٹرل کو جو ہے وہ انتہائی نازیبا طریقے سے ہر دفعہ ڈیفائن کیا، اور اس کو اسلامک ٹچ بھی دیا کہ اللہ بھی یہ نہیں چاہتا اور یہ نہیں چاہتا، جبکہ اگر میں ڈیپٹی اسپیکر تھی تو میں اپنی پارٹی کے ووٹ سے آئی تھی، جب اس میں الیکشن ہوگا میں پارٹی کو ووٹ دوں گی، لیکن جو میرا اس سیٹ کا تقاضا وہ نیوٹرل ہے۔ ادارے کا ہر فرد جو ہے وہ الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کرتا ہے، لیکن ادارے کا کردار نیوٹرل ہوتا ہے۔ تو یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ انہوں نے اپنی تو ان کی کوئی جدوجہد نہیں ہے، حکومت بھی ایسے چلی کہ جب ضرورت ہوتی تھی تو کوئی بل پاس کرانے کی تو فون کر دیا جاتا تھا، پھر رہی صحیح کسر تو پرویز الہی نے بھی کر دی۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا نیپی کے بعد کہ ان کے سیاسی فیصلے تک غلط تھے کہ فوجدار کو پنجاب دے دیا، پھر انہوں نے بغیر کسی سے مشورہ کیے لانگ مارچ شروع کی، ارشد شریف کی موت کا سہارا لے کے مرحوم کی، اور پھر وہ ناکام ہوئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ آئے اور دوبارہ آ کے کہا کہ بھائی میں اسمبلیاں ڈیزالو کر رہا ہوں، وہ بھی کسی سے مشورہ نہیں کیا، تو نان پولیٹیکل بھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں میں تاریخ دینے آؤں گا، تو NRO تو آپ کو ملتے رہے، آپ کے دور میں آپ کو کوئی کیس نہیں چلا، نہ ممنوع فنڈنگ کا کیس چلا، نہ مالم کا چلا، نہ آپ کی BRT کا چلا، اس طرح بہت سارے، اور اب توشہ خانہ ہے، اس کو آپ نے کہہ دیا تھا کہ بتائیں گے تو پورے دنیا میں تعلقات خراب ہوں گے، تو ڈیل آپ کی ہو رہی تھی کہ بغیر توشہ خانہ میں جمع کیے، بغیر کروڑوں میں اربوں کی چیزیں کروڑوں میں آپ اڑا رہے تھے اور رو دوسروں کو رہے، ان کو اب کوئی ڈیلر نہیں مل رہا ہے۔
ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا اس پر آپ کا۔ امجد خان نیازی صاحب نے بھی میں جوائن کیا ہے۔ امجد صاحب آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے خان صاحب یہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ جو ہے وہ ڈیل کی بات کرتے رہے ہیں، اور اب دو بیانیے بنایا آپ نے۔ پہلا یہ بنایا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے، اور اب خان صاحب نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ سیاست میں مداخلت نہ ہو، ہم کوئی دعوت نہیں دے رہے ان کو۔ تو ایک جانب آپ نیوٹرالٹی کو جو ہے گلیمرائز کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ بری بھی ہے، تو اس میں اصل سٹیٹمنٹ کون سی ہے آپ بتا دیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ وقت کے لحاظ سے ہیں، وہ اس لیے کہ جب ہمیں مطلب کھلی بات ہے کہ ہمیں بھی کہا جاتا رہتا ہے کہ یہ جتنے بھی آج گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں یہ سارے انہوں نے پاکستان کا پیسہ چوری کیا ہے، لوگوں کا پیسہ چوری کیا ہے، غریبوں کا پیسہ چوری کیا ہے، اور انہوں نے چوری کر کے یہ اپنا سارا سیٹ اپ بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک چیز ان کو این آر او دیا جا رہا تھا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کو این آر او نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے جب جنرل مشرف نے این آر او 1 دیا تو اس کی جو کانسیکوینسز ہیں وہ پورے پاکستان نے بھگتے۔ اب دوبارہ جب این آر او 2 دیا گیا تو 1100 ارب روپے کا پاکستان کی عوام نے وہ فیس کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر سپریم کورٹ بھی اپنا نوٹس بھی لے چکی ہے، تو کیسز بھی ہیں کہ کتنے بری ہو چکے ہیں آج تک۔ آپ دیکھیں کہ کل بھی اپنا تالپور صاحبہ اور خوشی صاحب جو ہے وہ بھی ان کو بری کیا گیا، حالانکہ وہ اوپن شاٹ اینڈ کیس تھے۔ اب جو آپ کا دوسرا کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سائفر کے نتیجے میں ایک گورنمنٹ وجود میں آتی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے پاکستان کی سوورنٹی اور پارلیمنٹ کے اوپر، کہ ایک باہر کے ملک کی پریشر کے نتیجے میں گورنمنٹ آ گئی اور وہ ہم پہ مسلط ہے، نہ یہ ڈیلیور کر رہی ہے، نہ یہ کسی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ڈالر جو ہے کہاں کھڑا ہے اور پاکستان میں کہاں کھڑا ہے، پیٹرولی مصنوعات کہاں کھڑی ہیں دنیا میں آج پاکستان میں کہاں ہیں، اسی طرح بجلی ہے، اسی طرح آپ کسی بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں مسلسل ڈیکلائن کا شکار ہے۔ امجد صاحب بے شک وہ مسائل جو ہیں وہ ہیں، اب کلیئرٹی میں یہ چاہ رہا تھا سوال سے کہ آیا نیوٹرالٹی اچھی ہے یا بری ہے، یہ سمجھا دیں پلیز۔ میں وہی ہے نا، دیکھو اس وقت کے پراسپیکٹس سے اور بات تھی، آج اگر خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو سپورٹ کرنا جو این آر او کے نتیجے میں وجود میں ہے، این آر او نہ دیں، کیونکہ این آر دینے کا مطلب ہے کہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے اور یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے، یہاں انصاف بھی نہیں ہے۔ تو بنیادی نقطہ وہی آ جاتا ہے کہ ان کو سپورٹ نہ کریں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے باہر جو آپ کا امیج جائے گا وہ کوئی پازیٹیو نہیں جائے گا۔ اچھا، اور آپ کیونکہ یہ تو دیکھیں ان کو چون چون کے مربع کو اکٹھا کیا گیا ہے اور کوئی ان کا ذہن بھی نہیں مل رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل سے وہ باپ پارٹی بھی جو ہے وہ اپنی دھمال ڈال رہی ہے، ایم کیو ایم اپنی دھمال ڈال رہی ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی نے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کر رہے تھے۔ 13 جماعتوں کا جو مزار ہے نا، اس پہ مختلف قوالیاں چل رہی ہیں، تو ان قوالیوں کو کوئی یکجا کرنے والا تھا۔ امجد صاحب ان سے جواب لیتے ہیں، لیکن کیا آپ کا اور قافلی کا مزاج ملتا ہے؟ بالکل، تھوڑا بہت تو لازمی بات ہے کیونکہ میجارٹی تو ہماری ہے نا۔ اچھا، میجارٹی تو ہماری ہے، جہاں پہ کولیشن ہمیشہ مشکل ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا، مزید اس پہ بات کریں گے۔ رانا مقبول صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، جس طرح سے پی ٹی آئی نے دوبارہ سے ری افرم کیا ہے اپنے سٹینس کو کہ این آر او 2 آپ کو ملا ہے، اور اس کے علاوہ جو کیسز معاف کیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شریف خاندان کے حوالے سے جو کرپشن کیسز میں ایکویٹل ہوئے ہیں اس کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، کیا رسپانس ہے اس پر آپ کا؟ دیکھیں جی، جو صاحب ہمارے تھے امیج کیا ہوگا، پازیٹیو امیج، ہمارا تو پازیٹیو امیج اسی دن ہی ہو گیا تھا بڑا مضبوط، جب کعبۃ اللہ کے نشان والی جو گھڑی ہے وہ دنیا کی منڈیوں میں بکتی پھرتی تھی۔ وہ ہم نے کس اخلاق کے ساتھ کے اصولوں کے اوپر کیا ہے؟
یہ اس سے ہمارا امیج تو بہتر ہوا ہے. رانا صاحب وہ خان صاحب نے کہا میری گھڑی تھی میں نے بیچ دی, کیوں ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس پہ؟ نہیں, ان کی کیسے تھی, یہ انہوں نے گفٹ دیا گیا تھا, ان کو بیچنے کے لیے دیا گیا تھا. گفٹ میں ہے وہ تو ریٹین کرنا ہوتا ہے. بالکل. اور پھر گفٹ بھی اپنی مرضی سے سارا کر لینا, اور جس طریقے سے بیچنا, یہ کوئی گائے بھینس ہے کہ آپ منڈیوں میں بیچتے پھریں گے؟ بیسیکلی یہ اصولوں کو وائلیٹ کیا گیا ہے. ابھی آپ این آر او کی بات سن رہے تھے تو معلوم جپا کا کیا تھا, وہ این آر او تھا کیا تھا, بلین ٹریز کا کیا ہے وہ کیا تھا. ابھی جو 190 ملین پاؤنڈز کا ہے جو ہضم کر لیا گیا, وہ این آر او ہے یا کیا چیز ہے وہ؟ اسی طرح باقی جو کیسز تھے, جو اسکینڈل آیا تھا گندم کا, وہ کیا چیز تھی؟ اور جب شوگر کا اوپر پریس کانفرنس بھی ہوئی, تقریریں بھی ہوئی کہ ہم نے پکڑ لیے, وہ کیا تھا؟ این آر او تھا یا کوئی لیجیٹیمیٹ ڈیل تھی؟ یہ بات ایکچولی ملٹیپل اسٹینڈرڈ آپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ لوگوں نے ان کو آپ نے پکڑ لیا, 2 سال اندر رکھا اور زیادتیاں بھی کیں, اور ان کو مطلب ان کے دعائیاں بھی, ان کیا نہیں کیا گیا. اور آپ کیا کہتے ہیں کہ ان سب کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے؟ کتنی سزا اور آپ دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ میں ہمت تھی, قابلیت تھی, پروفیشنل کمپٹنس تھی, تو ان کو سزائیں پھر دلوا لیتے نا. سزائیں تو آپ نے پھر بھی دے دی ہیں, تو دلوا لیتے نا. پھر اب یہ کہے جانا کہ فلاں نے کر دیا ہے, فلاں نے کر دیا ہے, فلاں نے کر دیا ہے, یہ تو کوئی بات نہیں کرنے والی. اب یہ کھلا میدان ہے, سارے کھیل رہے ہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں جی اپنا اینٹی گورنمنٹ جو چیز ہے. ایک تو ہے آپ کی موومنٹ. آپ نے جو اتنا بڑا جلسہ جلوس کیا کہ ہم اتنے ملین لوگ لے کے آئیں گے, اسلام آباد کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے, پھر آپ نے لوگ وہاں اکٹھے کیے جتنے بھی کیے, پھر آپ نے کہا جی ہم تو چیف کو اس طرح نہیں لگنے دیں گے. وہ باتیں آپ کرتے ہیں جو انہونی ہوتی ہیں. یو لیو ان دا ورلڈ آف یوٹوپیا. آپ کو ریئل دنیا میں نہیں رہ رہے ہیں. آپ نے وہاں اکٹھے کیے, اور جب آپ نے دیکھا کہ ان کی اسٹرینتھ وہ نہیں بنی جو آپ چاہتے تھے. ٹھیک ہے, اس پر مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. شہلا صاحبہ, زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی آج کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو کیسز معاف کروا رہے ہیں اصل میں حکومت میں آنے کا پرپز ہی یہ تھا کہ جو اس سے پہلے ڈیفیکلٹیز تھیں ساری کیسز کو لے کر, وہ آسانی پیدا کی جا سکے. ڈیفالٹ کی صورتحال ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو. اس پر کیا کہیں گی آپ؟ کیا کسر چھوڑی انہوں نے. زرداری صاحب کا تو کیس بھی انہوں نے سندھ میں نہیں چلے. پھر اس کے بعد فریال صاحبہ کا پہلے ہی جو ہے ان کے ہسبینڈ سے نیب نے 20 سال کا حساب مانگا کر کے انہوں نے دیا. پھر فریال صاحبہ تو کیا کہتے ہیں جو پبلک آفس ہولڈر تھی وہ تو مشرف زمانے میں تھی, اس کا بھی تو حساب لیتے نا. ادھر تو آپ گئے ہی نہیں. اور پھر ان کے اوپر بھی کیس چلا جو بےہودگی ہوئی کہ نیب انہیں رات کے 12 بجے, جس کو خود ہاسپٹل میں داخل کیا تھا, چاند رات کو لے کے گئی وہ الگ. خورشید شاہ صاحب جو ہیں ان کے 13 وہ بتائے گئے فرنٹ مین, ہر ایک کو گزارا, سب جو تھے کلیئر ہوئے, لیکن پھر بھی خورشید شاہ صاحب کو چھوڑا نہیں جا رہا تھا. میرے اسپیکر صاحب کو جس طرح سے لے کر آئے وہ بھی سب جانتے ہیں. پھر نون لیگ کے بہت سارے ایسے لوگ. تو آپ نے کیا کسر چھوڑی؟ البتہ جب وہ نیب کے چیئرمین نے کہا کہ 9 منٹ میں حکومت گر سکتی ہے, تو آپ ان کی ویڈیو لے آئے اور اپنے کیسز نہیں چلنے دیے. تو آپ اس طرح کسی کو نہیں کہہ سکتے. اور آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ این آر او ہم نے نہیں لیا ہے, آپ لیے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ آپ لاڈلے تھے. لیکن نااہلی میں آپ نے جو پاکستان کو نقصان پہنچایا, یہ ریاست پاکستان کا معاہدہ تھا, عمران خان کا نہیں تھا IMF سے. ایک تو آپ نے انتہائی سنگین شرائط پہ کیا, 7 مہینے لیٹ گئے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کی کوئی ماچی پالیسی نہیں تھی. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, آپ کے وزیر نے کہا جو آپ کے فائنانس منسٹر تھے. پھر آپ ہی کے وزیر نے جو آپ کے وزیر داخلہ تھے, اس سے پہلے ریلوے کے منسٹر تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم تھا ہم جانے والے, تو ہم نے معیشت کے بارودی سرنگیں بچھا دی. آپ ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں. ہم نے کون سا نیا معاہدہ کیا IMF سے؟ ہم نے مفتا اسماعیل نے جا کے اس کو ریویو کرایا, اس کی کچھ شرائط آپ
یہ یقین دلایا انٹرنیشنل لیول پہ کہ ریاست پاکستان جو معاہدہ کرتی ہے، جو غلط ہوا، جو اچھا نہیں تھا، جو سنگین شرائط پہ تھا، یہ بھی ان کے فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے بہت آسان شرائط پہ کیا تھا، ہم اس کو پورا کریں گے کیونکہ یہ ریاست پاکستان کا معاہدہ ہے۔ تو اس ممالک کو یقین دلایا۔ آج ورلڈ بینک جو ہے وہ 55 کروڑ ڈالر دے رہا ہے، چین نے اپنے قرضے مؤخر کر دیے کیونکہ ہم سی پیک کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ باتیں عمران صاحب کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ اپنے آپ تو انہوں نے جو ہیلی کاپٹر میں انہوں نے جھولنے کا شوق ہے اور گھومنے کا شوق ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے جو ہے قانون میں ترمیم کروائی ہے۔ تو اور اس کے وہ الگ بات ہے کہ اپنے چلنے نہیں دیے۔ جب انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا، جو کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں ہم میجورٹی میں ہیں لیکن 10 سیٹوں والا وزیر اعلیٰ، تو اس نے پنجاب پہنچنے سے پہلے اینٹی کرپشن کے سیکٹری کو جو ہے وہ گوگی کے کیسز بچانے کے لیے گھڑی کو بھی آپ کی مرضی، گوگی بھی آپ کی مرضی کہ میری حکومت ہے جہاں بھیجوں۔ تو آپ کس کون سی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی تو باتیں ایسی ہیں کہ وہ اب تو آپ کا نام کے ساتھ خلا بازی لگنا چاہیے، نیازی کے بجائے خلا بازی لگنا چاہیے کہ آپ ہر بات سے خلا بازی کھا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دوسروں کو نہ کہیں، اپنے آپ کو دیکھیں پہلے۔ ٹھیک ہے۔ رانا مقبول صاحب، آپ سے یہ سوال کہ ریپیٹیڈلی حکومت کی اگر ہم بات کر لیں، الزام لگاتے رہے ہیں عمران خان صاحب پر یو ٹرن کا، لیکن ایک یو ٹرن جو آپ کا تھا اس پر بھی اب ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پہلے جس طرح سے کھلے عام چیلنج ہو رہے تھے میڈیا میں آ کے، رانا ثناء اللہ صاحب تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں، سب یہ فرما رہے تھے کہ آپ جیسے ہی صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کریں گے ہم قومی اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد گورنر راج پر آپ لوگ آ گئے، اس پہ ڈسکشن کی۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہو جائیں گے، قومی اسمبلی پر نہیں ہوں گے۔ کیا یہ یو ٹرن نہیں ہے سر؟ نہیں، یہ کیا یو ٹرن ہے؟ ملک میں کوئی الیکشن کے حالات ہیں، یعنی 3.5 کروڑ عوام جو ہیں بیچارے ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کے حالات دیکھے ہیں۔ 11 لاکھ مویشی ان کا مر گیا ہے، 1700 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، فصلیں ان کی اجڑ گئی ہیں۔ یہ اس میں تعاون کریں، وہاں ریہیبلیٹیٹ کریں۔ جو کہتے ہیں ہم نے 14 ارب روپیہ اکٹھا کیا، کیوں نہیں ان غریبوں کے اوپر خرچ کرتے؟ یہ اور طرح کی الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ۔ یہ الیکشن کا کوئی سیزن ہے اور الیکشن میں کوئی مطلب وقت ہے؟ ابھی کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن جو ہے وہ اسی وقت ہی ہوگا جو ٹائم طے ہے۔ تو اس لیے ان کو کیا بے قراری ہے کہ ان کے کہنے پہ سارا کام چلے گا؟ زور انہوں نے اپنا لگا لیا ہے پورا۔ آپ نے دیکھ لیا مزمل صاحب، جلوس، جلسہ، دھرنا، سارا کچھ کر کے اسلام آباد کو الٹانے کے سارے طریقے اختیار کرنے کے جب فیل ہو گئے ہیں تو صرف اپنے آپ کو ایک ریگل آؤٹ کرنے کے لیے نیا کام شروع کر دیا ہے۔ جی ہم جو ہے اسمبلی کیوں نہیں اسمبلی ڈیزالو کرتے، پروونشل اسمبلی؟ یہ اس طرح تھوڑا ہوتا ہے۔ وہ تو 2 منٹ لگتے ہیں کہ جو چیف منسٹر ایڈوائس بھجوا دیتا ہے گورنر کو، اسی دن کرنا چاہیے تھا۔ پھر کہتے ہیں جی ہم سوچیں گے، آپ کہتے ہیں جی ہم اعلان کریں گے کہ کس دن ہونی ہے۔ دس از آل ایبسلیوٹلی انریل۔ یہ بالکل نہیں ہوگا۔ دے آر کمنگ بیک ٹو دا پارلیمنٹ، اور ان کے پاس کوئی چوائس بھی نہیں رہا، چوائسز لمیٹڈ ہیں۔ یہ جو بہانہ کر رہے ہیں نا جی ہم نے جانا ہے اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، وہ ثابت کرنا ہے، یہ جانے کا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس لیے ان کی کسی بات کو آپ مہربانی کر کے رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں وہ اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں۔ آج شاہ محمود صاحب نے خط لکھ دیا کہ ہمارے استعفے منظور کر لیں، تو لگ تو نہیں رہا وہ خط لکھنے سے ہوگا؟ جائیں نا پھر استعفے جا کے کروائیں نا، خط سے جو استعفے منظور ہو جائیں گے۔ چاہے ایک انڈیویجول پیش ہو، اسپیکر کو سیٹسفائی کریں تو پھر ٹھیک ہے۔ ایک بندہ میں نے خط لکھ دیا تو استعفا منظور ہو جاتا ہے۔ پرائم منسٹر بھی کہے تو استعفا نہیں منظور ہو سکتا جب تک کوئی انڈیویجول جا کے اچھی طرح سرٹین نہیں کرتا۔ نہیں سر، وہ جیسے آپ نے 11 منظور کیے ہیں، باقی کے کیوں نہیں کر لیتے آپ؟ کیوں باقی کریں جی؟ ہمیں ہمارے کو کمپلشن ہے، جب تک وہ کنونس نہیں کرتے ہیں اسپیکر کو جا کے تو کیوں کریں؟ ان کی کھیل کا ہم حصہ بنے۔ پہلے ہی سارا ملک انہوں نے کھیل بنا دیا ہے، ایک تماشا بنا دیا ہے۔ کوئی آپ کہتے ہیں جی وہ اس کو NRO مل گیا، بابا آپ لے کے گئے وہاں لنڈن میں، NCA نے تفتیشیں کی ہیں ساری، نیشنل کرائم ایجنسی نے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے یہاں آ کے کورٹوں میں بھی پیش کیے ہیں وہ سارے۔ اب آپ نے دیکھ لیا ڈیلی میل کا ایشو جو ہے، اس میں سے کیا نکلا ہے؟ وہاں بھی آپ نے 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ آگے نیب کے اوپر آپ نے اربوں روپیہ خرچ کیا براڈ شیٹ کے لیے۔ اس کے کوئی کام تو سیدھا کر لے نا۔ ٹھیک ہے سر، جواب لے لیتے ہیں اس کا۔ الزام ترازی سے کام نہیں چلتا ہے نا۔ جواب لیتے ہیں اس کا۔ امجد صاحب آپ بتائیے، وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں رانا صاحب بھی کہ استعفے دینے کے معاملے پر بھی آپ سنجیدہ نہیں ہیں، تو آپ پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں گے، یہ پریڈکشن ہے ان کی۔ تو کیا پلان ہے PTI کا پھر، جو پیش ہونے کی بات کر رہے ہیں اسپیکر کے سامنے، اس میں اسٹریٹجی کیا ہے؟ واضح ہے، کوئی عوام نہیں ہے۔
دیکھیے آج شاہ محمود قریشی صاحب ہماری پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب جو ہے اس کے لیے خط لکھا جائے گا اور اسپیکر سے ٹائم مانگا جائے گا کہ آپ انڈیویجولی یا کلیکٹیولی سب کو بلا کے تصدیق کریں، اور چونکہ ان سے پہلے انہوں نے کوئی جو مطلب سلیکٹیو سیٹوں پہ انہوں نے استعفے ریزائن جو ہے منظور کیے تھے، اور اس کا رزلٹ بھی آپ نے دیکھا کہ آ چکا ہے. تو اس میں بالکل ہمارا تو واضح ہے کہ ہم دو اسمبلیز جو ہے وہ ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد سندھ سے بلوچستان سے ہمارے جتنے باقی لوگ بھی ہیں وہ بھی ریزائن کریں گے. تو آلموسٹ یہ 65% بنتا ہے ٹوٹل آپ کے جو الیکٹیبل ریپس ہیں. تو اس کے بعد میرے خیال میں آپ خود سوچیں کہ ان کا اب سیٹ سے چمٹے رہنے کا جو فائد مقصد ہے کہ جی ہم نے کیسز جو وڈرا کرانے، اصل میں ان کو یہ ہے کہ یہ فائنل سٹیج پہ چڑھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگلے 4-5 ماہ مل جائیں تاکہ ہم جتنے کیس ریلیز کرا سکیں. امجد صاحب، سوال یہ کہ کیا انٹرم گورنمنٹ اگر اس صورتحال میں آتی ہے تو کیا اتنی کیپیبل ہوگی کہ اس طرح کے مسائل کو IMF سے ڈیل کرنا ہے اور چیزوں کو مینیج کرنا ہے وہ کر پائیں؟ کیونکہ ان کا مقدمہ یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر اگر کوئی انٹرم گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو مزید ڈیزاسٹر کی سمری کہہ رہے ہیں. وہ ان کا کوئی لینا دینا پاکستان سے نہیں ہے. ہمیشہ جب بھی انٹرم سیٹ اپ آتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، پھر جو بھی اس کے بعد گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنا اس کو ٹیک اوور کرتا ہے. سر IMF نیگوشیٹ کر لے گا انٹرم گورنمنٹ سے؟ وہ انٹرم گورنمنٹ بھی اتنے کیپیبل لوگ تو ہوتے ہیں، ایسا کو نہیں ہوتا، کوئی فارغ لوگ تو نہیں. بلدیہ کو چیئرمین تو اٹھا کے بٹانا نہیں ہوتا، ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک نام ہوتا ہے. ایسے تھوڑا ہی کسی پارٹی سے اٹھا کے کسی کا کہ جی گلی سے جس نے اچھے ووٹ لیے تھے اس کو بٹھا کے اوپر، نہیں، ایسے نہیں ہوتا. امجد صاحب، آپ پر یہ بھی الزام لگا رہی ہے حکومت کہ آپ کے MNAs اب تک تنخواہیں وصول کر رہے ہیں. اس کے بارے میں میرے خیال میں آج ہمارے اسپوکس مینس نے بتا دیا. ویسے میں آپ کو ذاتی طور پہ بھی بتا دوں کہ جب رجیم چینج ہوئی تھی اس وقت سے لے کے آج تک کوئی بینیفٹ ہمیں نہیں ملا. اچھا. اور نہ ہم نے مانگا ہے، معطل ہیں ہر چیزیں. صحیح. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ ہم سپریم کورٹ کے سامنے بھی یہ چیزیں رکھیں گے کہ ہر ایک چیز کی ایک خبر کی جو ہے اب تصدیق کا لیے گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے. صحیح. چلیں، پوائنٹ آ گیا آپ کا. شائلہ صاحبہ، پیپلز پارٹی بات کرتی ہے کہ سیاست، جو سیاسی رویہ ہے PTI کا وہ نظر نہیں آتا، وہ سڑکوں کی سیاست کرتے ہیں اور وہ ایکٹیویزم کرتے ہیں صرف. لیکن جب مذاکرات کی آفر انہوں نے کی تو آج بھی قریشی صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ ہماری مذاکرات کی دعوت کو سیریس لیا ہی نہیں گورنمنٹ نے. یہ مسڈ اپرچونٹی نہیں ہے گورنمنٹ کے بہاف پر؟ مذاکرات جب ہم کہہ رہے تھے تو وہ کہیں اور کر رہے تھے، جس کا ان کے گلوکار جو ہے سلمان احمد سے لے کے کافی لوگوں نے اقرار کیا، اور وہ روکن صاحب جو تھے ان کو تصویریں ہونے کے باوجود انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جب یہ مذاکرات چاہتے ہیں تو سیدھی بات ہے کہ ہم تو آئین پاکستان کے مطابق چلیں گے. حکومت اپنے وقت کا الیکشن کر رہی ہے اور پاکستان سے لینا دینے کے میں نے سارے ان کے اسٹیٹمنٹ سنا دیے تھے کہ میری حکومت گرانے سے بہتر تھا کہ ایٹم بام مارتے، میری حکومت ہٹانے سے بہتر تھا کہ مارچ اللہ لگا. یہ کتنے پاکستان کے ہیں یہ سب کو پتا ہے. کیا انہوں نے خیبر پختونخوا کا حال کر دیا؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے؟ اس پہ جب بھی آئے تھے کتنا قرضہ تھا اور آج کیا ہے؟ ان کو چھوڑتے اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی سیاست کا رزلٹ ہے وہ ہے ٹروتھ بٹر ٹروتھ. تو وہ کچھ سیاست ہو نہیں سکی. اب انہوں نے کچھ نہ کچھ خبروں میں رہنے کے لیے کرنا ہے. انہوں نے کہا 17 تاریخ کو آ کے اعلان کریں گے. میرے نالج میں تو یہ بھی ہے کہ MNA لاجز میں بھی ان کے لوگوں نے ابھی تک اپنا قبضہ واپس لے دیا ہے. اچھا. اور میں نے تو یہ کیا بات کرتے حکومت بھی ثابت کرے کہ تنخواہیں لے رہے ہیں، پتہ چل جائے گا. اور یہ بھی تو رہی بات جہاں تک یہ اداروں کو انوالو پرسوں کر رہے تھے، آج کچھ اور کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. میں تو بار بار یہ کہوں گی کہ جب عمران صاحب بولے تو ان کی کیفیت کو چیک کریں کہ کل تک نیوٹرل کے کیا معنی تھے. اس میں اسلامک ٹیسٹ بھی تھا کہ نیوٹرل غلط ہے. پرسوں کہہ رہے تھے کہ نیوٹرل جو ہے وہ آئیں اور عدلیہ کو بھی انہوں نے کہا کہ آئیں اور یہ کریں، اور آج کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں. تو میں تو بار بار کہوں گی کہ جب یہ تقریر کریں تو اب تو واقعی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کچھ کیفیت کی. شائلہ صاحبہ، زرداری صاحب پر رسپانسبلٹی ڈالی تھی PDM کی حکومت نے کہ آپ پنجاب کے اندر جو کیوس چل رہا ہے اس کو کسی حد تک لمٹ کریں اس کو.
تو اس پر کوئی پیش رفت ہوئی ہو ایسی؟ کیونکہ بات بھی کی تھی چودھری شجاعت حسین صاحب سے انہوں نے. دیکھیے کل ایک اسٹیٹمنٹ چلا تھا گورنر صاحب کہ میں اس وقت چاہوں وزیر اعلیٰ کو کہہ سکتا ہوں کہ اعتماد کا ووٹ دے. گورنر صاحب نے یہ بات ہوا میں نہیں کی. اچھا صحیح، مطلب اعتماد کے ووٹ پر بھی بات جا سکتی ہے. بالکل. ہم اگر دیکھیے آپ نے جو رانا صاحب سے بات کی، جب ایک سیدھا آپشن موجود ہے کہ یہ ڈسالو کریں گے کے پی، اور کے پی میں تو کسی نے نہیں روکا نہ کر دیتے، اور یہاں پہ بھی ابھی یہ کہہ رہے تھے ہم اکثریت میں تو کر دیتے، تاریخیں کیوں دے رہے؟ ہم تو داخل کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کے وقت ہوں گے. نہیں وہ اب انہوں نے 2 مراحل طے کر لی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں پنجاب کو ڈیزالو کریں گے، پھر ری ایکشن دیکھیں گے گورنمنٹ کا، پھر کے پی کی طرف جائیں گے. الیکشن بتا چکے ہیں نا، اور رزلٹ جو ہے وہ ملتان میں دکھا چکے ہیں. صحیح، چلے ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا. رانا مقبول صاحب آپ نے بھی گفتگو سنی، وہ جو ایک تو استعفوں کا آپ الزام لگا رہے تھے کہ تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، اور اس کے علاوہ اگر مذاکرات کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس پہ نان سیریس ہیں آپ، اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اسمبلی میں واپس آنا ہے تحریک انصاف نے، تو پھر یہ چیلنجز سر یہ مزید صورتحال خراب نہیں کریں گے جو آپ اب تک کرتے جا رہے ہیں کہ کریں ڈیزالو، استعفے دیں، ریزائن کریں؟ اس سے مزید انسٹیگیٹ ہوگی پی ٹی آئی. دیکھیں جی، مذاکرات کی بات تو سب سے پہلے صدر پاکستان نے خود شروع کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ بار بار کہہ رہے تھے، مل بھی رہے تھے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو، مختلف لوگوں کو ملے ہیں وہ. رانا صاحب کل جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ایاز صادق صاحب کے ساتھ؟ اسحاق ڈار صاحب تو کافی، اور کل بھی ملاقات ہوئی ہے منسٹر لا کی اور ایاز صادق صاحب کی، ضرور اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. کوئی ایسا یہ سارے کا سارا جو پریزیڈنٹ کا وہاں کی جا کے بیٹھ جانا اس چیز کا نظر آتا ہے کہ کوئی یہ بھی آپس میں بات کر رہے ہیں. ان کے لیے اب راستہ بھی کوئی نہیں ہے. اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ٹریمپل کر لیں. ٹریمپل کرنے کا وقت گزر گیا، جب انہوں نے کہا تھا تب نہیں ہو سکا، اب کیا ہونا ہے؟ اب تو بہتر یہ ہے کہ اگر یہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، سوائے کہ یہ کموشن جو ہے ساری سموجل کرنا اور یہ کہنا جی ڈیفالٹ ہو گیا، ڈیفالٹ ہو گیا، ڈیفالٹ ہو گیا، اگر اپوزیشن کے لیڈر ہی یہ کرتا رہے، ساری دنیا میں پھیلاتا رہے، تو ملک کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچاتے ہیں، ہر لیول پہ پہنچاتے ہیں. یہ کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے. اور یہ ہے کہ جی رانا صاحب اس پر مفتاح اسماعیل صاحب بھی اگری نہیں کرتے اسحاق ڈار صاحب سے، یا 2 مہینے پہلے وزیر خزانہ تھے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم. نہیں، مفتاح اسماعیل کو ایرسٹوٹل ہے یا پلیٹو ہے؟ سر آپ نے سوچ کر لگایا تھا، ان کو تو کچھ تو ہوں گے. دیکھا نہیں آپ کو؟ دیکھیں ان کی جو جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا اس طرح کنڈکٹ نہیں کیا جاتا. ہمارے جیسے عام لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ ہنس کے بات کرتے ہیں، لوگوں کے جو ہے تکالیف اتنی زیادہ ہیں، کبھی ایسی چیزوں کو اس طرح بھی ڈیل کیا جاتا ہے. ہم لوگ تو سیدھی بات کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. سر پالیسیز میٹر کرتی ہیں نا، میڈیا جی میڈیا بات مکمل کر رہے ہیں، مدمل صاحب بات مکمل کر رہے ہیں نا، آپ اینکرز کی طرح گھیرے نا. چلیں سر کمپلیٹ کر لیجیے آپ. اب وہ چلے گئے نا، ان کو جانا پڑا نا جی. اب انہوں نے ان کی جگہ اسحاق ڈار صاحب آ گئے، جو کہ سمجھے جاتے تھے کہ زیادہ سیزنڈ ہے، زیادہ ایکسپیرینس ہیں اور زیادہ سیریس ورکر ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جب ہم اس وقت ہم سارے لوگ کہہ رہے تھے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات ٹی وی پہ آئے گی، اخباروں پہ آئے گی، کہ آپ نیگوسیشن کریں، بیٹھ کے کریں ان کے ساتھ. اب یہ نہیں کہ آپ ریٹ ہی بڑھاتے جائیں، ریٹ ہی بڑھاتے جائیں، یہ بھی کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں تھی. تو بہرحال جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا. میں دوسری چیز ان کی ایک نارمل بیہیویئر کی ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں. اب وہ کر گئے، ان کی اپنی پارٹی ہے، روز آ کے ٹی وی پہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں وہ؟ یہ ایک ایکسنٹرک بیہیویئر نہیں ہے، یہ آپ کا خیال ہے نارمل بیہیویئر نہیں ہے؟ کیا ہم ان کی ہر بات کو رسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو سر آپ شوکاز کر دیں ان کو. بالکل، ہم نے کہا ہے کہ شوکاز کریں. اچھا بالکل جی، وی آر ریکویسٹڈ دی پارٹی. چلیں ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ صحیح پوائنٹ آ گیا آپ کا. امجد صاحب آپ سے آخری سوال کہ اگر الیکشن کی تاریخ، امجد صاحب، شعلہ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیے مرتا صاحب کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں ہے اور کوئی سرکاری عہدہ بھی نہیں ہے، تو وہ پارٹی ڈسپلن میں نہیں آتے. اگر وہ ایک شہری کی حیثیت سے اپنی رائے دے رہے ہیں، یہ ان کا جمہوری حق ہے، اس پہ اتنی ایسی کیا بات ہونی ہے؟ نہیں، وہ سمجھتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی جو کاز ہے وہ انڈرمائن ہو رہی ہے اس سے، وہ کیونکہ وہ پارٹی کے باقاعدہ عہدیدار نہیں ہیں، وہ پارٹی ڈسپلن میں نہیں آتے.
جی جی. لیکن اسحاق ڈار صاحب پارٹی کے سینیٹر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، آج میں نے کہا بھی کہ ایشین ورلڈ بینک نے بھی $50 کروڑ کا منظور کی ہے، تو یہ دنیا جو اب ہمارے لیے منظور کر رہی ہے، اگر ہم ڈیفالٹ میں جا رہے ہوتے تو ایسا کرتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. پوائنٹ آئے کہ G77 ممالک بیشتر قرضوں میں ڈوبے ہیں. ابھی جو آپ نے چیز سنائی تو اس کی مدد سے سوچا جائے. اور پھر دنیا میں کورونا کے بعد بڑے مسائل آئے ہیں، اور پھر ہمارے ملک میں جہاں پہ 3 مارچ میں پچھلے سال یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہو کہ پولیٹیکل فورسز کو جو ہے وہ بڑی وے میں آگے بڑھنے دی جائے، مسائل نہیں ہیں. بالکل، مسائل جو ہیں وہ کافی گمبھیر ہیں. امجد صاحب، آپ سے آخری سوال کہ تحریک انصاف کو اگر الیکشن کی تاریخ ملتی ہے تو قومی اسمبلی میں واپسی کا راستہ کوئی ہے جو آپ جس پر کمپرومائز کر سکیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا میں واپس جانا چاہیے، میرا ذاتی خیال ہے. باقی پارٹی کا بھی یہی خیال ہے کہ ابھی واپس جا کے کیا کریں گے ہم. اچھا. ہاں، ہمارا تو کوئی موڈ نہیں ہے واپس جانے کا. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. امجد خان صاحب موجود تھے، شرح رضا صاحبہ موجود تھیں اور رانا مقبول صاحب موجود تھے. دیکھنا یہ ہے کہ اب سیٹرڈے کو خان صاحب کیا اعلان کرتے ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے، اور اس پر سیاست جو ہے اب منحصر ہے. پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.